علیکم گائز، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. نماز ایک عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کھلاتا کون ہے؟ اللہ. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں. عبادت کرنا اکول ٹو رزق کمانا. ٹھیک ہے، عبادت کرنا، رزق کمانا. اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہے لیکن عبادت زیادہ اہم ہے. قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی. سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا. امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی. بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی. نیت کا کیا معنی تھا بولا؟ پختہ ارادہ. جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ. اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا. اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو. یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہوں یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں یا پھر باقی اعمال ہوں. ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا. تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3
پورا جسم آ گیا. سب سے زیادہ امپورٹینس کس کو حاصل ہے؟ دل. نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں. نمبر 2 زبان. یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں. یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے. اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان. اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب. اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب، ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی کیا لکھا ہے؟ آپ بتائیے، بولیے، سب بول کے بتائیے کیا لکھا ہے. اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے. اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق 2 چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد بہ. ابھی لکھ لیجئے. الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت. اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہیں محبت اور عاجزی کے ساتھ. یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ صنم. صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب بلوڈ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی کیونکہ ہم کرتے یہی ہیں نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن، یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے. اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ
بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے کچھ کریں گے، تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہی ہے۔ اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، یعنی اقوال کیا متعبد بھی ہی ہیں، جیسے تسبیح یہ متعبد بھی ہی ہے، جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف اور نماز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں۔ نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن، اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں، اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ۔ عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ۔ پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی۔ یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا، پھر یہاں آنے کا فائدہ۔ اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے اس میں۔ تو وہ عبادت کے 3 رکن آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں، محبت نکلی تو کیا ہوا؟ ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا۔ کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں، یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے محبت۔ اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف، یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ، اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ پھر ہے عبادت کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم دل کی عبادات، جی دل بھی عبادت کرتا ہے۔ اب یہ ذرا لکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات؟ محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی۔ دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں۔
تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتی. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہاں اشکال ہے سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی یعنی ٹولز ہیں. مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں؟ اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارے مطابق بھی ہیں. آپ کی گاڑی کیا ہے جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا؟ لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلاً مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے، اوکے چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو ان 2 نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے، وہ جو حدیث تھی دجال کی، وہ نماز میں جو آپ کی، تو ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی آہستہ آہستہ اس لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بیکاز یو کانٹ پروناؤنس اٹ پراپرلی، تو اب کوئی اندر آ جاتا ہے تو آپ کو اب لگتا ہے کہ اب جی اگر آپ اسی سپیڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں جو اس کے اندر آنے سے پہلے تھی دین اٹس فائن. لیکن اگر کسی کے آنے پر وہ سپیڈ اور سلو ہو گئی نہیں، اور اگر فاسٹ ہو گئی کہ بھئی اب یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی، نہ آپ فاسٹ کریں نہ سلو کریں. یہ بھی سوچنا کہ اب یہ سوچے گی کہ یہ بڑا آہستہ ایسا پڑھ رہی ہے تو میں اب فاسٹ پڑھوں، پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا. تو یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہیں پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا. سازا اس میں جیسے بچوں کی تربیت کے لیے یا کسی کو سکھانے کے لیے اگر نماز میں جیسے بہت جلدی بچے سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں اور ہم تھوڑا ٹھہر کے ان کے سامنے کرتے ہیں اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ٹھہریں، تو یہ کس چیز میں آئے گا؟ ان کے لیے کیوں ٹھہرے؟ ہم ویسے ہی اگر ٹھہرنے کی عادت ہے ہمیں تو پھر تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ویسے ہی دیکھ لیں گے. جی سازا، لیکن جیسے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی بہت جلدی کرتے ہیں تو آپ کرتے کرتے آپ جیسے اپنے رکے میں اپنی پوزیشن آپ میں اپنی پیس سے ہی پڑھیے اچھا، جو صحیح جو ہے، عادت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس سے زیادہ لمبا کر لیا نا صرف اس لیے کہ بچوں کی طرح میں دکھاؤں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ بچے آپ کو ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ دیکھیں گے، اور کسی وقت ہو سکتا ہے ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوں جب آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اماں اس دن تو اس طرح پڑھ رہی تھی اور آج اماں اس طرح پڑھ رہی ہے، تو ہمارا تضاد سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. چاہے بچوں کے سامنے پڑھیں، چاہے الگ پڑھیں، چاہے ان کو سکھانے کے لیے پڑھیں، چاہے کہیں اور، ہم اپنی پیس ایک جیسی رکھیں. اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس وقت اس ایمرجنسی کی وجہ سے آپ نماز اگر جلدی پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے کسی دکھاوے کے لیے جلدی آہستہ نہیں کی، بلکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین نمازیں بھی پڑھی ہیں اور مختصر ترین بھی پڑھی ہیں ایز پر نیڈ. ٹھیک ہے.